ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ترتیب میں مضمون چل رہا ہے قلب سے متعلق اقسام قلوب میں معلق بالدنیا جو قلوب ہیں ان کی جو صفات ہیں اس سے اپنے کو بچانا۔ آج کا جو مضمون ہے لگ بھگ گزشتہ مجلس میں اس کا پیوستہ مجلس میں اس کا ایک حصہ آ چکا ہے۔ چند اشارات جو آیات کے سیاق و سباق سے پتہ چلتی ہیں آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے۔ حق تعالی جل شانہ امتوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے انعامات یاد دلائے جاتے ہیں تاکہ بندے کو ان انعامات کی وجہ سے احساس ہو کہ صاحب بڑا میں مہربان جو تھا اس کو بھلا دیا، اعتراف جرم ہو کہ اس کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی، احساس ہو کہ نہیں صاحب واقعی ان کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے قرآن شریف میں وہ ہے انعامات کو یاد دلانے۔ پہلے انعامات یاد دلاتے ہیں، پھر ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کراتے ہیں تاکہ بندہ سمجھے تو صحیح کہ حق کیا ہے اور کر کیا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ متوجہ ہے اور متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو پروردگار عالم نے تم پر کر رکھی، یاد کرو اس وقت کو کہ کیسی کیسی مہربانیاں تم پر کر رکھی، تم کن مصائب میں تھے، تم کن مشکلات میں تھے، تم کن پریشانیوں میں تھے، تم کن دشواریوں میں تھے۔ ان مصائب میں، ان پریشانیوں میں، ان مشکلات میں اللہ رب العزت نے تمہاری کیسی رہبری اور رہنمائی کی اور کیسے تمہیں عافیت عطا فرمایا۔ یہ سارا مضمون پہلے پارے کے اندر ہی ہے۔ اگر آدمی غور کرے تو پہلے پارے میں یہ لفظ 3 جگہ آیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، ایک جگہ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ دوسری جگہ۔ اسی طرح کا جملہ ثلث کے بعد والے حصے میں پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا
اللہ ڈرا رہے، اس دن سے ڈرا رہے ہیں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن شریف ہے، پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، رکوع نمبر 4، رکوع نمبر 5، اسی طرح ثلث کے بعد ایک ہی پارے میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو گنا رہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات بنی اسرائیل پر فرمائے ہیں وہ انعامات دوسروں پر ذرا کم ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب بنا کر بنی اسرائیل کو، اچھا بنی اسرائیل کہتے کس کو ہیں؟ اسرائیل جو ہے نا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں، یاد رکھیں مفسرین نے فرمایا بنو اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں۔ عام طور پر بنی اسرائیل بولتے ہیں، ہم لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، مطلقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت مراد نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے ان کی جتنی امتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ یہاں آج کی مجلس میں اسی طرح پروردگار عالم نے ایک نعمت یاد دلائی، جو اور بہت سی نعمتیں پہلے میں نے ذکر کی ہیں دوسری جگہ ہیں، وہ اس سے ربط کے لیے، اس کو ربط بین المضمون کہتے ہیں علماء کے نزدیک، ایک مضمون کے درمیان ربط قائم کرنے کے واسطے دوسری جگہ سے بھی اشارات کو لے کر جوڑنا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنوں میں بسنے کے قابل جگہ تھی۔ یہ خود ایک نعمت ہے اپنی جگہ، اس کے بہت سے پہلو ہیں اگر غور کیے جائیں۔ ایک آدمی کو زندگی ملی لیکن ایسے علاقے میں ملی کہ اس علاقے میں بمباری ہو رہی ہے، تو بھائی یہ بسنے کی جگہ ہے کہ یہاں پیدا ہو گیا؟ ایسے علاقے میں زندگی ملی کہ جس علاقے میں کھانے پینے کو کوئی چیز دستیاب نہ ہو، بھائی یہ کوئی بسنے کی جگہ ہے؟ ایک آدمی کو زندگی ملی ایسی جگہ ملی کہ جہاں روشنی ہی نہیں، تو یہ کوئی زندگی کی جگہ ہے؟ ایک آدمی کو زندگی ملی ایسی جگہ جہاں پانی میسر نہیں ہے، یہ کوئی زندگی کی جگہ ہے؟ یہ کوئی بسنے کی جگہ ہے؟ غور کریں جملے پر، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں اپنی 2 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پہلی نعمت ہی ایسی ہے کہ اس میں نعمت نہیں ہے، نعمات ہیں، یعنی رہنے اور سہنے کے لیے، بسنے کے لیے، آباد ہونے کے لیے آدمی کو ایسے علاقے کی ضرورت ہے جہاں کھانے کو کھانا میسر ہو، پینے کو پانی میسر ہو، آرام کو رات میسر ہو، تلاش معاش کو دن میسر ہو، اور زندگی گزارنے کے لیے امن اور عافیت میسر ہو، اور وقت گزارنے کے لیے رشتہ میسر ہو۔ تو ایسی جگہ کو قابل راحت جگہ، بسنے کے قابل جگہ، آباد ہونے کے قابل اور لائق جگہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بسنے کے قابل جگہ نہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں ان میں ایک بڑی نعمت ایسی جگہ ان کو قیام دینا ہے جہاں پر پانی بھی میسر، بلکہ پانی نہیں تھا تو اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کو جاری فرمایا، رہنے کے قابل اور بسنے کے قابل بنایا۔
نمبر ایک، پہلے جس علاقے میں تھے وہ رہنے کے قابل جگہ نہیں تھی، جہاں فرعون کی حکومت تھی، کیا یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں تھی؟ صاحب یہ جگہ رہنے کے قابل تو تھی مگر امن حاصل نہیں تھا۔ اگر امن مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ جگہ رہنے کے قابل تو تھی لیکن اسے ان لوگوں نے ظلم کی وجہ سے رہنے کے قابل چھوڑا کہاں تھا؟ بنی اسرائیل پر کتنا ظلم کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کے جو کارندے ہوتے تھے، جو اس کی فوج ہوتی تھی، جو اس کی سپاہ ہوتی تھی، وہ کس طرح کے مظالم ڈھایا کرتی تھی۔ کیا یہ کسی سے مخفی ہے؟ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں، سب سنتے رہتے ہیں فرعون بڑا ظالم تھا، اس کے کارندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو زد و کوب کیا کرتے تھے۔ ظلم اتنا تھا کہ وہاں پر وہاں جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، قرآن ہے نا۔ بظاہر دوسروں کے لیے تو رہنے کی جگہ ہے، وہاں فرعون تھا، فرعون کے کارندے تھے، فوج تھی، سپاہ تھی، اس کے امراء و رؤساء تھے، ان کے لیے امن تھا، کھانے کو چیزیں میسر تھی، پینے کو پانی میسر تھا، عافیت ان کو حاصل تھی، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، اور ان کے بچے بھی زندہ، ان کے بچیاں بھی زندہ، وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی آئی، بلا آئی، مصیبت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ اگرچہ کہ یہ جگہ رہنے کے قابل تھی بشرطے کہ اس کو امن سے قائم رکھا جاتا، بشرطے کہ اس میں ظلم نہ کیا جاتا، لیکن جب آدمی پریشان ہو تو بھیک مانگتا ہے، بھیک۔ نہیں سمجھ میں آیا تو دوسرے لفظوں میں تھوڑا سا ایک نمونہ کھینچتا ہوں آپ کے سامنے۔ تصور کرو 10-12 آدمی ہیں، ایک بندے کو پکڑے ہوئے ہیں، جسے پکڑا ہے وہ انتہائی لاغر ہے، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو رہی ہے، کمزوری کی وجہ سے کسی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ایسے میں 10-12 آدمی مل کر اس آدمی کو کوڑے مار رہے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ تصور کرو کہ ان کو کھینچا جا رہا ہوگا، لات ماری جا رہی ہوگی، کیا بولتے؟ اتنا بے رحم آدمی کہلانے کے لائق نہیں، قابل نہیں ہے، انسان نہیں ہے، انسانیت مر گئی کیا؟ یہ وہ وہاں سارا منظر پیش آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے پار ہو جائیے۔ پار ہونے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے لشکر، جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ پھر اس میں ایک انعام ہے، معجزاتی طور پر اللہ رب العزت نے دریا میں راستہ بنا دیا، سمندر میں راستہ بنا دیا، اس کے دوسرے کنارے جانے کے لیے اس میں داخل ہو گئے تو عافیت سے راستہ طے ہو رہا ہے۔ پیچھے فرعونی لشکر آیا، ڈبو دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا، آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، یقین نہیں ہے تو جا کے دیکھ لو، نشان عبرت بنا ہے نا اللہ۔ تو یہ جو بندہ وہاں سے نکل کر یہاں آیا اور عافیت کے ساتھ آیا، جان بچا کر لایا گیا، اب ادھر پہنچے ہیں تو یہاں آنے کے بعد کھانے کو چیزیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کھانے کو چیزیں حاصل نہیں ہیں تو پھر اس میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا۔ مزے ہی مزے تھے بڑوں کے، کیوں؟ کمانا نہ دھمانا، آسمان سے تشت اتر رہے ہیں، کھانے کو چیزیں میسر۔ مگر انسان کو جب راحت زیادہ مل جاتی ہے تو ہمارے جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ مجاہدات جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان و اسلام کے لیے اٹھائے ہیں، برداشت فرمائے ہیں، چونکہ ہم نے ان مجاہدات کو برداشت نہیں کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں دین کی اہمیت، دین کی عظمت اور دین کی قدر نہیں،
اور صحابہ چونکہ ایک مجاہدے کے بعد دین کو قبول کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں ان کے ہاں دین کی وقعت تھی، دین کی اہمیت تھی، دین کی عظمت تھی۔ بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہ ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی محنت کے روزی عطا فرما دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ روزی دی، من و سلوہ ان کے لیے اتارا۔ کھانے کو تو کھانا ہے لیکن پینے پانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایسا کرو کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو۔ ارے صاحب اس سے کیا ہوگا، دیکھتے جاؤ کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اللہ نے اس سے 12 چشمے جاری فرما دیے، قرآن مجید میں ہے۔ اب یہ جو 12 چشمے جاری ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ مفسرین نے اس کیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 سردار تھے اور انہی کی اولادیں تھیں سب، اگرچہ کہ انہوں سردار بننے کے اہل تھے نہیں، سردار بھی پیٹتا تھا، خاندان کا بڑا بھی پیٹتا تھا اور چھوٹا بھی پیٹتا تھا، سب کے سب غلامی میں تھے۔ لیکن جب آ گئے تو پھر سرداری یاد آئی کہ ہم بڑے ہیں خاندان کے، ہم سربراہ خاندان ہیں، ہم سربراہ قوم ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہاری رعایت کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا، 12 چشمے جاری ہو گئے تاکہ تمہاری سرداری بھی تم اپنی جگہ باقی رکھ لو، مگر کم سے کم اللہ کی دین کی حفاظت کرو، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی حفاظت کرو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوئی، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ رزقناہم من الطیبات میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ نے من و سلوہ دیا، رزقناہم من الطیبات میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 چشمے جاری کیے، رزقناہم من الطیبات میں یہ بھی داخل ہے کہ تم پہلے سکون کے ساتھ اپنی پاکیزہ بیویوں سے مل تک نہیں سکتے تھے، اب اللہ نے تمہارے لیے عافیت کا ماحول دے دیا۔ رزقناہم من الطیبات میں یہ بھی داخل ہے کہ وہاں ظلم ہوتا تھا، یہاں امن ہے، کسی قسم کی پریشانی تمہیں حاصل نہیں۔ وہ بسنے کی جگہ ہونے کے باوجود ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بسنے کے قابل نہیں رہی تھی، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال لیا اور تمہیں اس طرف لے آئے ہیں جہاں امن بھی ہے، عافیت بھی ہے، ظلم نہیں ہے، کھانے کو اشیاء میسر ہیں، پینے کو پانی میسر ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے تم مالا مال ہو۔ کام کیا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کا شکر کرو۔ کیا بولنے لگے؟ اللہ یہ بس نہیں ہوتا، کب تک کھائیں گے؟ بور ہو گئے، کھا کے بور ہو گئے۔ بولے کیا ہونا رہے تمہارے کو؟ کیا بولے لوگ؟ ہاں ککڑی ہونا، کھیرا ہونا، پیاز ہونا، لہسن ہونا۔ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی قرآن نہ ہو میری ذمہ داری، ہر لفظ پر آیت ربانی موجود ہے۔ ارے بے وقوفو، تمہیں بن مانگے دیا تھا، تم پر نعمتوں کا نزول کیا تھا، اتنا نوازا تھا کہ تمہارے تصور اور تمہارے گمان میں ایسا امن نہیں تھا، ایسی عافیت نہیں تھی، ایسی راحت نہیں تھی، ایسی رزق رسانی نہیں تھی۔ تمہیں ایک روٹی بھی لات کھانے کے بعد نصیب ہوتی تھی، جب وہ دی جاتی نا مزدوری میں روٹی، تب بھی لات مار کر ٹھوکر مار کر دی جاتی تھی۔ لیکن یہاں تو سکون سے تشت اتر رہے ہیں آسمان سے، بول رہے ہیں کہ ہمیں جی ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ کھودو بیٹا، زمین نکال لو۔ ان کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پہ آئی کہ ہم کو زراعت کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ اترتا رہتا ہم بھی کھاتے رہتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرتے رہتے۔ الغرض یہ کہ جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، یوں تو کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان میں سے بعض تھے ماننے والے، تو ان کے بدلے میں ان کو راحت دے دی، لیکن اس شکرانے میں ایک چیز ان سے مطلوب تھی، بہت شدید
شدت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اس شکرانے میں تم سے ایک چیز مطلوب ہے، تمہیں علم دیا توریت کا، تمہیں علم دیا توریت کا، اس توریت میں ایک جملہ دیا، وہ یہ ہے کہ ایک نبی آئے گا، اس کا نامی اسم گرامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے کچھ کیے ہوں گے لیکن محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توریت دیا، علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کا اشارہ دیا ہے، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ اب جب یہ توریت میں علم آ گیا نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا، تو ایک زمانہ دراز تک وہ مانتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے، اور قسم خدا کی آج بھی مانگ رہے۔ کیا مانتے تھے؟ ایک نبی آنے والا ہے، جب دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ اے اللہ وہ نبی جو آنے والا ہے جس کی خبر موسیٰ نے توریت میں دی، موسیٰ کی توریت میں تو نے دی، اے اللہ اس نبی کی برکت سے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اللہ اس صدقے میں، ابھی نعت خان صاحب بھی جو اشعار پڑھ رہے تھے تو یہ سارا مضمون مجھے ریپیٹ ہو رہا تھا۔ حضور کے وسیلے سے مانگو تو اللہ دعائیں رد نہیں فرماتا، میری دعائیں رد نہیں ہوتی کہ جب بھی مانگتا ہوں سرکار کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ تو وہاں بھی وہی معاملہ تھا کہ مجھے میدان جہاد میں دشمنوں پر غلبہ مانگتے تھے، بطفیل مصطفیٰ مانگتے تھے، لیکن ظلم یہ کیا کہ جب یہ مبعوث کر دیے گئے تو انہی کے ماننے کے معاملے میں اختلاف کرنے لگ گئے، نہیں مانا۔ اللہ نے پہلے نعمتیں گنائی، ظالموں، جاہلوں، بدبختوں، کم بختوں، کم نصیبوں، بد نصیبوں، اتنا دینے کے بعد میری اتنی بات نہیں مانتے کہ میں نے کہا کہ میرا محبوب آنے والا ہے اسے مان لو، تم اسے نہیں مانتے۔ اللہ نے اپنے جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس توریت جیسے عظیم الشان علم کے آ جانے کے بعد تم نے جس نبی کے ماننے میں اختلاف کر دیا اور ماننے سے انکار کر دیا، اس کا فیصلہ تمہارا قیامت کے دن کروں گا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ۔ تو یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں جو صفات کے اعتبار سے یہود کی صفات۔ نمبر ایک، کفران نعمت۔ اللہ نے نعمتیں کیوں یاد دلائی؟ کفران نعمت دو، ایک کفران نعمت مادی اور دوسرے کفران نعمت وحی۔ مادی نعمتیں کھانے پینے اور عافیت کی جو سامان اللہ نے دیے تم اس کی بھی ناشکری کر بیٹھے، اور زندگی گزارنے کے لیے توریت جو دی تم اس کی بھی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ کفران نعمت مادی یہ صفت کس کی؟ یہود کی۔ کفران نعمت وحی یہ صفت کس کی؟ یہود کی۔ انکار نبی آخر الزمان یہ صفت کس کی؟ یہود کی۔ اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ حضور کے ساتھ انہیں بڑی عداوت اور بڑی دشمنی تھی۔ ایک جملہ اس درمیان میں میری زبان سے نکلا، اس کو تھوڑا سا، آج بھی یہ لوگ مانگتے ہیں، میں نے کہا تھا مانتے ہیں، اور اپنے میدان جہاد میں جانے سے پہلے دعا حضور کے طفیل میں مانگتے تھے، آج بھی یہ مانگ رہے ہیں، میں نے اس پر قسم کھائی۔ تو بات کو بطور ثبوت کے پیش کرنے کے لیے آپ آج جائیں فلسطین کی سرزمین پر، اللہ ہم سب کو لے جائے اور اپنی بیت المقدس کی پاکیزہ زمین پر دو گانا ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس
سرزمین پر ایک دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے دیوار گریا۔ کیا ہے؟ دیوار گریا۔ گریا کہتے ہیں رونے کو۔ وہ آج بھی وہاں پر کھڑے رہ کے منڈی ہلاتے رہتے ہیں۔ کیا بولتے رہتے ہیں؟ اے اللہ وہ جو آنے والا ہے نا بھیج دے اس کو۔ انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور جن کے بارے میں توریت میں ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اپنی دشمنی کی وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسحاق میں سے نہیں ہے، اس عداوت کی وجہ سے حضور کو نہیں مانتے کہ یہ آخر پیغمبر آخر الزمان ہے، مگر لکھا ہوا تو ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا کر رہے ہیں؟ دیوار گریا کے سامنے رو رہے ہیں، اے اللہ اس کو بھیج دے، اس کو بھیج دے۔ لٹکتے رہو بیٹا، قیامت کی صبح تک انہوں آنے والے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آج بھی مانگ رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں آج بھی جا کر فلسطین میں یہ منظر آپ کو نظر آئے گا۔ دیوار گریا کے سامنے وہ لوگ روتے رہتے ہیں کہ اللہ وہ آنے والا جو ہے اس کو بھیج دے۔ اس کی علماء امت نے دو تشریحات کی ہیں۔ ایک تشریح یہ کہ امام مہدی جو آنے والے ہیں وہ اس کی طلب کر رہے ہیں۔ قیامت کے قریب رشد و ہدایت کا ایک علم بردار آئے گا، وہ اس کی بعض مفسرین نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ان مفسرین کی بات مان بھی لی جائے تب بھی وہ محمدی ہوں گے کہ موسوی ہوں گے؟ جو حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ آج گلیوں میں، نکڑوں پہ، چوراہوں میں، جی انڈیا میں، پاکستان میں بہت سے امام مہدیاں نکل گئے، ان کو کیا بولیں گے؟ بارش کے میڑنا کام۔ کیا بولنا؟ بارش کے میڑنا کام۔ وہ جو امام مہدی جن کی خبر دی امام الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن آئیں گے مدینہ منورہ کی سرزمین پر۔ وہ تشریف لائیں گے، آئیں گے گھرانہ نبوت سے، فاطمۃ الزہرا کی اولاد بن کر آئیں گے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی ہوگا محمد، ان کے والد کے اسم گرامی ہوگا عبداللہ، ان کے والدہ محترمہ معظمہ کا اسم گرامی ہوگا فاطمہ۔ ہم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نہیں، لیکن اگر وہ آ بھی جائیں گے تو جاہلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ آ کے کریں گے کیا، وہ آ کے کریں گے کیا یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر ان کو بھی مانگ رہے تو اپنی پٹائی مانگ رہے بیٹے، دیوار گریا کے سامنے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ آنے والے کو بھیج دے، بتائے تو کیا کریں گے انہوں؟ خراسان سے جو لشکر نکلے گا وہ درگت بنائے گا پھر کہ جس دیوار کے پیچھے چھپیں گے وہ دیوار کہے گی اے مومن یہاں آ کہ اللہ کا دشمن یہاں ہے، اس جگہ کو اس دشمن سے پاک کر دے۔ جس درخت کے پیچھے ہوگا وہ درخت گواہی دے گا اور پکار کر ایمان والے کو بلائے گا حضرت امام محمد کے لشکریوں سے کہ ایمان والو ادھر آؤ، ادھر اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن اور اللہ کا سرکش یہاں بیٹھا ہے میرے پیچھے، اس کو یہاں، اس کی ناپاک جسم کو مجھ سے دور کرو، اس کو قتل کرو۔ پکڑ پکڑ کے مارے، مانگو بیٹا، ہم بھی مانگ رہے تم بھی مانگو۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ وہ اب بھی مانگ رہے ہیں، تو بطور ثبوت کے یہ تھوڑے سے اشارات روایات کی صورت میں عرض کر دیے۔ اور ان کی دشمنی کا حال یہ ہے کہ یہ آج بھی اہل کفر کے ساتھ ملتے ہیں، اور مل کر ان کی آرزو اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ اسلام اور اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گدلا کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہود کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ حضور کے نام کو گدلا کر دے، میلا کر دے۔ بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی۔ میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں، حضرت نے فرمایا بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایک بات بھی لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر سکیں تو وہ چھوڑتے نہیں۔ کوشش کی اہل کفر کے ساتھ مل کر، کبھی موضوع بحث بنایا حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کو،
مگر ان لوگوں نے جن کو ٹارگٹ کیا نا اس آواز کو اٹھانے کے لیے، دراصل وہ اپنی سازش میں خود پھنس گئے بیچارے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو مسلمانوں کو شرمندہ کریں اس جملے کے ذریعے سے کہ حضرت عائشہ کی کم سنی کے باوجود حضور نے ان سے نکاح فرمایا، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ یہی وجہ ہے نا یہ پنڈت پکار لیتے بیٹھا ہوا ہے ایسے، اس کا نام بھی لے کے اپنی زبان ناپاک کہیں کو کروں، 10 بار بھی وضو کرا تو پھر شاید منہ پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جو حضور کی گستاخی کرے وہ اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کا نام لینے سے اپنی زبان ناپاک ہو جاتی۔ مگر ان کے دھرم گروؤں کا حال یہ ہے کہ ان لوگ جب شادیاں کر رہے تو ان سے چھوٹے تھے وہ، نام نہیں لے رہا ہوں مگر میرے کو معلوم ہے آپ لوگ کتنے عقل مند ہیں اور کہاں تک آپ لوگوں کو جانا ہے اور جاتے ہیں آپ لوگ۔ حضرت عائشہ پر الزام لگانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کافروں کو استعمال کریں گے، ان کے برائی بولیں گے، ان کی برائی بولیں گے، اپن بچ کے نکل جائیں گے۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ کرنے والے انوش ہے۔ تو سازش کس کی صفت ہے؟ یہ کافر نہیں بول رہا، یاد رکھ لو۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ کوئی پنڈت بول رہا ہے، نہیں، زبان اس کی ہے، پیغام اس کا ہے۔ زبان اس کی ہے، پیغام اس کا ہے۔ مسلمان ابھی اتنا بے بصیرت نہیں ہوا کہ نہ پہچانے۔ کچھ اللہ کے لال ہیں جو جانتے ہیں، فراست ایمانی سے پہچانتے ہیں کہ صاحب اصل اس کے پیچھے سرغنہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ اہل کفر کے ساتھ مل کر وقتاً فوقتاً سازشیں کرتے رہتے ہیں، مگر کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، کبھی تمہیں آزماتا ہے۔ کبھی دیکھو میدان جنگ میں یہود و نصارہ نے اہل کفر کو اچکایا کہ نہیں اچکایا؟ خیبر کے یہود نے، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع گئے تھے ابو سفیان کے پاس، کیا بولے؟ تم آ جاؤ جی، ہم لوگ ہیں پیچھے ساتھ دینے۔ پیچھے پشت میں خنجر بھونکنے کی کوشش، یہ کس کی صفت ہے؟ مسلمان کیسا لڑتا ہے؟ آمنے سامنے لڑنا ہے تو آبا سامنے سامنے لڑیں گے، وہ یہودیوں کی صفت چھوڑو، جو دم ہے دیکھیں۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ سازش۔ کس بات کی سازش؟ اسلام کو مٹانے کی۔ کس بات کی سازش؟ نام محمد کو مٹانے کی۔ کس بات کی سازش؟ نام محمد کو میلا اور گدلا کرنے کی۔ یہ کوشش آج سے نہیں ہو رہی، پہلے سے ہو رہی، اور اس معاملے میں اہل کفر ان کے ساتھ، یہ اہل کفر کے ساتھ ملے ہوئے۔ ظاہر میں ایسا دکھ رہا کہ انہوں ان کا تعاون کر رہے ہیں، انہوں ان کا تعاون کر رہے ہیں، باطنی کیفیت آگے آئے گی۔ یہاں اگلی آیت میں چونکہ وہ مضمون ہے تو یہاں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان یہود کے اکسانے کی وجہ سے اہل کفر آپ پر چڑھ دوڑے، مدینہ منورہ کو گھیر لیا نا، اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، خندق کا غزوہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بغیر مجاہدے کے ان کو رسوا کر دیا کہ نہیں رسوا کیا؟ کافروں کو لڑنا پڑا کیا؟ 2 یا 3 قتل ہوئے ہیں بس، باقی ان کو شرمندہ ہو کے جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی نصرت فرمائی۔ اس موقع پر اللہ نے جس ذریعے سے مدد فرمائی اس کو کہتے ہیں رعب، ایک قسم کی ہیبت، دبدبہ اللہ رب العزت نے ان کے اندرون میں ڈال دیا تھا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی، یعنی کافروں کی، کہ ان کو اکسایا تھا، آؤ، انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے نیچے لایا۔ ایک طرف کافروں کو رسوا کر دیا، ان کو کوئی جیت، کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے، اور کافر شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ دوسری طرف ان کے اس کرنے کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا
کہ آپ نے بہت سے لوگوں سے صلح فرمائے تھے، ان مصالحتوں میں بنو قریظہ بھی داخل ہے، بنو نضیر بھی داخل ہے، بنو قینقاع بھی داخل ہے۔ یہ یہود کے قبائل تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، کثرت سے خیبر کے علاقے میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر مشرق مغرب میں موجود تھے، لیکن بکثرت پائے جاتے تھے خیبر کے علاقے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں میں اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ اپنی خلوں میں رہنے کے باوجود اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ کیوں کیا ان کو ذلیل؟ کیوں ذلیل کیا؟ فرمایا کہ حضور نے جب معاہدات کیے تھے نا، تو حضور سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا، معاہدے کی شرائط میں سے یہ بات تھی کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے خلاف نہ لڑیں، نمبر ایک۔ دوسرے، اگر آپ سے لڑنے کوئی آئے گا تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، اور ہم سے کوئی لڑنے آیا تو آپ اس کی مدد نہیں کرنا۔ تو لڑائی کے لیے مدد نہیں کرنا ہے نا، تو لڑائی کے لیے اکسانا کیا ہو گیا؟ بڑا گناہ ہو گیا۔ مدد کرنا ہی منع تھا، تم نے تو اکسایا ہے کہ آؤ تم لڑو۔ تو ان کا یہ سفر نامہ حضور نے جا کے انہیں سنایا، تم نے ایسا ایسا نہیں کیا، تم نے عہد شکنی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ جو ذلت دی گئی، یہ دراصل ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے کہ انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو جنگ کے لیے اکسایا، اور اللہ نے ایمان والوں کی مدد ایسے کی کہ ایک طرف احزاب کے موقع پر کفار کے قلوب پر رعب ڈالا، دوسری طرف جو یہود تھے ان یہود کے قلوب پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا رعب ڈال دیا۔ حالانکہ اسلحے کے اعتبار سے، ایک بات اچھا یاد رکھنا، حالانکہ اسلحے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط جو قوم تھی وہ یہود تھی۔ نہیں سمجھ میں آیا ابھی بھی؟ حضور کے زمانے میں آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، آپ نے سنا؟ کفار آپس میں ایک دوسرے قبائل سے لڑتے تھے، سنا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برس ہا برس تک جنگیں چلتی تھیں، آپ نے سنا؟ جنگ کھیل نہیں ہے صاحب، بہت پیسہ لگتا ہے۔ یہ پیسہ ان کو دیتے کون تھے؟ یہ یہود دیتے تھے۔ ادھر ان کے سرداروں سے ملتے تھے، بولتے تھے پیسہ کتنا ہونا لیو لڑو دبا کے ان سے، ہتھیار کتنا ہونا لیو لڑو دبا کے، ہم تمہارے کو دیتے ہیں۔ تو پیسہ اور ہتھیار اس کو بھی دیتے تھے، اس کو بھی دیتے تھے، اور ان دونوں کو لڑا کے خود پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو قرضہ دیا تھا نا جنگ لڑنے کے واسطے، اس کا سود بیٹھ کے کھاتے تھے۔ تین باتیں کہی ہیں میں نے، کاش کہ آپ میری بات کی نہایت تک جائیں۔ یہ امت مسلمہ کی اگر فوج ہوتی تو سمجھ جاتے جو جملے میں نے کہے ہیں۔ تین باتیں کہیں۔ نمبر ایک، لڑائی سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا دشمن اصل کون ہے، ہمارا دشمن اصل کون ہے، لڑائی سے قبل یہ جاننا ضروری ہے۔ نمبر دو، ہمارے دشمن کو مدد کون دے رہا ہے، دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ان تدبیروں میں نہ الجھیں تو ہماری مدد کرنے کے لیے کون آ رہا ہے اس پر نظر رکھیں۔ تیسری چیز، ہماری کون مدد کر رہا، کیوں؟ وہی بندہ ہوتا ہے، ایک طرف ہمارے دشمن سے ملتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، اس کو ہتھیار دیتا ہے، دوسری طرف ہم سے ملتا ہے، ہمیں مال دیتا ہے، ہمیں ہتھیار دیتا ہے، اس کے بعد ہم سے کہتا ہے تم ان سے لڑو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، بیک سپورٹ، ٹھیک ہے؟ ان سے کہتا ہے تم ان سے لڑو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، بیک سپورٹ، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہود کی۔ وہاں تھا نا، نہیں سمجھ میں آیا ہوں صاحب، اب دیکھ لو جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، ان جنگوں میں پیسہ کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ RBI کا۔ RBI کس کے قبضے میں ہے؟ یہود کی۔ اور جتنے ممالک جنگ لڑ رہے ہیں آپس میں دست و گریبان ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں،
ذرا تصور تو کرو کہ ان مسلم ممالک کے پاس اتنا سرمایہ اور اتنا پیسہ آیا کہاں سے کہ یہ آپس میں اتنے سالوں سے جنگ لڑ رہے؟ کوئی تو ہے بیک سپورٹ کر رہا ہے، کون ہے وہ؟ خود کے نکالے تو پتہ چلے گا۔ پیسہ دینے والا بھی یہود، ہتھیار دینے والا بھی یہود، لڑ کے مرنے والا مسلمان ہے۔ جب بھی وہی تھا، آج بھی وہی۔ اچھا، اب یہ جو قرض دیا ہے، اس قرض کی وجہ سے ہر ملک ان کا مقروض، ہر ملک RBI کا مقروض نہیں ہے؟ کتنا مقروض ہے؟ اتنا مقروض ہے کہ ہماری چار پشتیں، میں ہندوستان کے قرضے کی بات کر رہا ہوں، ہماری 4 پشتیں مستقل کوشش کر کے پوری پابندی سے، پوری ایمانداری سے ٹیکس ادا کر کے اس ملک کو RBI کے قرض سے نکالنا چاہے تو ہماری 4 نسلیں چلی جائیں گی مگر قرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ اتنا قرض دار کیوں کر دیا؟ اس لیے کیا تھا کہ تم ان کے سامنے نظر نہ اٹھا سکو۔ سمجھے ہی نہیں؟ جس کے نتیجے میں ذلت و خواری مقدر ہوگی۔ حضرت مولانا ایک بیان میں نے سنا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، اللہ غریق رحمت فرمائے، دروس قرآن بہت سے دیا کرتے تھے۔ ان کے تقریر کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی اپنا اصلی دشمن تو سمجھ میں آ گیا نا، اب اس میری تقریر کے بعد تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ اگر دشمن کی ریڑھ کی ہڈی توڑنا ہے تو کیا کرنا؟ سودی نظام کا بائیکاٹ کرو، دشمن خود زیر ہو جائے گا۔ نہ قرض لو، سودی قرض دینا تو ہے ہی نہیں سودی، اسلام نے منع کیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن ربا کو، سود کو حرام کیا۔ مسلمان دے نہیں سکتا پیسے کہ اس کے عوض میں سود لے بھی نہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو یہود تمہارا دشمن ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ بیان کس کا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا۔ بات بڑے پائے کی انہوں نے کی، مضبوط بات۔ یہی وجہ ہے اسلام نے ہمیں ایک دائرے میں محدود کیا ہے کہ دیکھو اگر تم قرض سے بچو گے تو عافیت والی زندگی رہے گی، لیکن ہمیں اتنا عادی فیشن کے نام پر کر دیا گیا ہے، فیشن کے نام پر ہمیں اتنا عادی کر دیا گیا ہے، اپنی پسند کا ہم لباس خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے جیب میں پیسہ نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ اویلیبل ہے، سوائپ کرو خرید لو۔ اب ہم فیشن کے دل دادا ایسے ہیں، حضور کی سنت گئی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم فیشن پسند کرتے ہیں، اس لباس کے خریدنے کے لیے کریڈٹ کارڈ یوز کر۔ اب اس کریڈٹ کارڈ سے جو یوز کیا ہے قرض ہو گیا کہ نہیں ہو؟ آپ نہ چاہ کر بھی ان کے مقروض ہو گیا۔ جب پے کرنا ہے تو ایکسٹرا پے کر رہے نہیں کر رہے، تو کس کی کمر مضبوط کر رہے ہیں؟ ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ شادی میں کتنے پیسے لگتے؟ میرے سے ایک صاحب بولے مول صاحب شادی میں کتنے پیسے لگتے ہو؟ میں بولا 10 روپے۔ میں بولا 10 روپے؟ بولے وہ کئی کو پیپراں خریدنے کے واسطے گواہوں کے سائن لے رہے، باقی کچھ بھی نہیں لگتا۔ جورو مرد بولے میں راضی۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ مولوی کا کام خطبہ نکاح پڑھانا جانا، وہ کتنی دیر لگتی؟ 2 منٹ میں پڑھتا ہوں۔ کون تیار ہے بولو، میں یہاں بیچ پڑھا دیتا ہوں۔ پورے نوجوان ہنس رہے ہیں، مگر تم لوگوں کو پوٹیاں بھی پسند کرنا نا، وہ پسند ہوئے بعد میں ہوتا ہو، کچھ بھی خرچ شادی اور نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری اپنی ایجاد کردہ مراسیم ایسی ہیں، رسمیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں اس سے نکلنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے، وہ گھر بنانے کا مسئلہ ہو، وہ شادی کرنے کا مسئلہ ہو، وہ اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کا مسئلہ ہو، لا محالہ ہم مجبور ہیں بینک سے لون لینے پر۔ یہاں تک کہ آپ کو اتنا پابند کیا گیا ہے کہ اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ لون کے بغیر نہیں خرید سکتے۔ اتنا ڈھاک بٹھائی گئی، اتنا ڈر بٹھایا گیا کہ اگر ایک ساتھ پوری گاڑی کے پیسے دے کے خرید لوگے نا تو کیا ہوگا معلوم؟ یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے دھاوا کرتے ہیں جی گھروں پہ، جان دو کئی کو مصیبت، لے لو بینک کا لون،
ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں گھیر کر لایا گیا ہے۔ اس سے نکلنے کی جو تدبیر ماہرین معاشیات کریں، اس پر نظر رکھنے کی فکر ہو امت مسلمہ کو، اور اس کو فالو کرنے کی فکر۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرما رکھا ہے، اسلامک بینکنگ سسٹم۔ کوشش کریں کبھی اس کا مطالعہ ہو۔ بات کہیں اور جائے گی، پھر میں اپنے موضوع سے اور مدعے سے بہت دور ہو جاؤں گا۔ اصل سنا رہا تھا کہ یہود کی صفت ہے ہمیں لڑانا، یہود کی صفت ہے اسلام کو بدنام کرنا، یہود کی صفت ہے نام محمد کو گدلا اور میلا کرنا، یہود کی صفت ہے دشمنوں سے مل کر سازشیں کرنا۔ یہ صفات ہمارے قلوب میں نہیں پائی جانی چاہیے، یہ صفات یہود کی صفات ہیں، یہ صفات ہمارے اندرون میں نہیں ہونی چاہیے۔ بالخصوص عہد شکنی نہ ہونی چاہیے۔ عہد شکنی کے نتیجے میں حق تعالی جل شانہ ذلیل فرما دیتے ہیں۔ عہد وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب تم کسی چیز سے کوئی معاہدہ کر لو تو اس معاہدے کی پاسداری کرو، اور جب کوئی عہد کر لو اس عہد کو پورا کرو۔ بنو نذیر نے کوشش کی تھی نبی کو مٹانے کی کوشش، کیا کی تھی انہوں نے؟ حضور علیہ السلام نے ان کی اس عہد شکنی کو یاد دلانے کے لیے ان کے علاقے میں سفر فرمایا۔ جب وہاں گئے تو بنو نذیر نے پلان کیا کہ جہاں محمد بیٹھے نا، اس دیوار کے پیچھے چند نوجوانوں کو ٹھہرا دو جو ان کے اوپر پتھر گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور حضور علیہ السلام کو خبردار کر دیا، اور آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ تھا وہ امن کے قائم رکھنے کا تھا۔ تم نے نمبر 1 کفار مکہ سے مل کر سازش کی، نمبر 2 میں تمہیں معاہدہ یاد دلانے کے لیے آیا تو مجھے مارنے کی تم نے سازش کی، پیچھے نوجوانوں کو پتھر دے کر کھڑا کیا۔ اس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ معاہدے کو توڑتا ہوں، اب تمہارے ساتھ اعلان جنگ۔ بنو نذیر پر بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی، بنو قریظہ پر بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور بنو قینقاع پر بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ کفار مکہ کو اکسانا، اسلام کو مٹانے کی سازش میں اپنا حصہ ڈالنا، نام محمد کو مٹانے کی فکر، ذات محمد کو مٹانے کی فکر کرنا، اور اسی طرح اس قرض کے ذریعے سے ان لوگوں کو مضبوط کر، قرض دے کر ان کافروں کو مضبوط کرنا، اور اپنا جو کیا ہوا عہد ہے اس عہد سے عہد شکنی کرنا۔ یہ وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے ان تینوں بڑے گروہوں پر اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور ان لوگوں کو اس دنیا میں بھی ذلت کی مقدر فرمائی، اور ذلت 2 مرتبہ ہوگی۔ یہ قرآن شریف کے سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں ہے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ مَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ۔ ان آیات میں ان کا 2 مرتبہ مکہ یعنی مدینہ منورہ کے جوانب سے نکالا جانا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اول الحشر کس کو کہتے ہیں؟ حضور لشکر لے کر ان کے علاقے میں آئے تو ان لوگوں سے ایک بات طے ہوئی، ان میں سے ایک قبیلے سے لڑائی ہوئی، وہ ہار گئے، اور دوسرے کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام گئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عہد شکنی کی سزا کیا ہے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ کو کھڑا کر دو، ہم ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو ہمیں منظور ہے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا، لڑنے کے قابل جتنے نوجوان ہیں سب کٹ، اور جتنے لڑنے سے عاجز و خاسر ہیں ان کا بائیکاٹ۔ تو جب وہ قلعوں سے نکالے گئے، اس کو کہتے ہیں لِأَوَّلِ الْحَشْرِ۔ پھر کب ہوا؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس حدیث پر عمل ہوا جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرات صحابہ کرام سے، اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو نکالا۔ یہ دوسرا حشر ہے جس کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات وحی کے ذریعے فرمائی۔
یہ ذلت الگ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ بس نہیں ہے، ان کی یہ جو کرتوت ہے نا، اس جملے پر غور کرنا، ان کی یہ جو کرتوت ہے نا کہ محمد کے خلاف سازش، ذات محمد کو مٹانے کی فکر اور اسلام کو مٹانے کی تدبیریں، اس کے نتیجے میں قیامت میں ان کی جو ٹھکائی ہوگی وہ عذاب شدید الگ ہے۔ یہاں تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے، وہاں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہوگا۔ بعض لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت سی باتیں بطور افواہ کے اٹھاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی اٹھائی کہ اس جنگ کے موقع پر خیبر کی حضور علیہ السلام نے بہت سے درخت کٹوا دیے تھے، جنگی حکمت عملی تھی۔ تو ایسی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں بعض وقت جو دین ناپسند ہوتے ہیں، دین بیزار ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسی چیزوں کو موقع اعتراض بناتے ہیں۔ ارے ہرے بھرے درختیں کاٹنے کی کیا حکمت صاحب، کیا ضرورت تھی؟ اس سے سانس لے سکتے تھے، اس کے سائے میں بیٹھ سکتے تھے، اس کا پھل کھا سکتے تھے، کیا ظلم ہے صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے موقع پر جو کیا گیا یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ بات ہی ختم، چیپٹر کلوز۔ اللہ کا حکم ہے تو بندے کو کرنا ہے، اس میں علت نہیں پوچھ سکتے آپ۔ اللہ کیا حکمت ہے آپ کی؟ تو کون بے؟ میں تیرے کو پیدا کرا، میں تیرے کو دیا، میں تیرے کو نوازا، میں بول رہا ہوں کرنا ہے، تو یہ اس کے پیچھے حکمت پوچھنے والا تو کون ہوتا؟ یہ سیدھا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو آیات، روایات، حکایات اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ اسلام بیزار ہیں، وہ دین بیزار ہیں، ان کو دلائل عقلی دینا پڑتا ہے۔ سیدھے سیدھے اسٹریٹ فارورڈ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، جو خالق ہے وہ کہہ رہا ہے، جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے، جو حاکم احکم الحاکمین ہے وہ کہہ رہا ہے، جو رب العالمین ہے وہ کہہ رہا ہے، تو پھر اب اس کے بعد علت پوچھنے کا تجھے کیا اختیار؟ یہ جواب ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ عجیب سا ارشاد فرمایا، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين۔ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کفار مکہ، یہ اسلام کو مٹانے کی سازش کرنے والے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنے والے، یہ مل کر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹائیں اور ایک دوسرے کو برگلاتے ہیں۔ اس میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ یہود نے کفار مکہ کو اکسایا تھا، ٹھیک ہے؟ جب یہود کے ساتھ لڑائی کی باری آئی تھی نا، تو منافقین مدینہ نے یہود سے کہا تھا، یہودا نے خیبر سے کہا تھا کہ دیکھو ڈرنا ورنا نہیں، لوگ تھوڑے چھے ہمارا اتنا بڑا گروپ ہے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتے معلوم نہیں ہونا، بول کے تم لوگ ایک کام کرو، ہٹو نکو، پیچھے سے ہم سپورٹ کرتے، سامنے سے جو ہے نا تم لوگ مارو، لوگ ختم ہو جاتے، پھر ہم سب مل کے جیسا پہلے رہ رہے تھے ویسا رہیں گے۔ یہ پلاننگ کون کرے؟ منافقین مدینہ اور یہودان مدینہ، یہ مل کر کرے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کے جیسی ہے، ان کی مثال شیطان کے جیسی۔ ارے شیطان کے جیسی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو باتیں ہیں، ایک دنیا میں ہو گیا، ایک آخرت میں ہوگا۔ شیطان کی مثال کیا تھی معلوم ہے؟ بدر کے میدان میں کفار مکہ سے اس نے کہا تھا ڈرو مت، میں ہوں تم لوگوں کے ساتھ، میرا قبیلہ وہاں حملہ نہ کر دے، تم اس لیے ڈر رہے نا، میں تمہارے ساتھ رہ دوں، میں سردار ہے قبیلہ۔ اس کے بعد جب آسمان سے بدر کے میدان میں فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا نا، اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، لہذا پیٹ پھیر کے ایسا بھاگا ہے کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ یہود کا معاملہ بھی یہی ہے، اگر یہ ڈٹ کر چند ایمان والے کھڑے ہو جائیں، نصارہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ چند ایمان والے اگر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور کفار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ چند ایمان والے اگر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، بخدا یہ تینوں کے تینوں دم دبا کر بھاگیں گے۔ اور ثبوت ہے اس بات کا فلسطین کی سرزمین، وہ سب ملے ہوئے ہیں، لیکن بھگا سکے ان کو، نکال سکے ان کو، ختم کر سکے ان کو، اپنے قیدی چھڑا سکے ان سے؟ نہیں نا۔ پیٹ رہے کہ نہیں پیٹ رہے؟ ٹھیک ہے پٹ رہے ہوں گے، کمزور ہیں تو پٹیں گے بھی، اور اپنی صفات قدمی کے ذریعے سے اللہ کی جنتوں کو پائیں گے بھی، شہادتوں کے جام نوش کریں گے بھی، لیکن سپر پاور کو
ہلا کے رکھ دیا کہ نہیں ہلا کے رکھ دیا؟ مخروض بنا کے رکھ دیا کہ جو سب کو قرض دینے والا تھا اس کو مخروض کر دیا ان لوگوں نے۔ کتنی بڑی یہ جیت ہے ان کی، کتنی بڑی یہ فتح ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ان کا جو معاملہ ہے نا، یہ شیطان کی طرح ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اصل طاقت ایمان والے ایمان کی قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو سپورٹ کرنے کا جو بولے نا، انہوں خود ہی دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت کے میدان میں بھی شیطان یہی کرے گا۔ جب ایمان والے بلائے جائیں گے اور ان کی بدعملیوں اور فسق و فجور اور معصیت پر اللہ ان کو پوچھے گا اور ان کی گرفت کرے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چل بیٹھے، حالانکہ میں نے تمہیں متنبہ کر دیا تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ اس شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا آج اس کو ہمارے سامنے لائیے اور اسے بھی پیٹیے۔ شیطان آئے گا، لایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے گمراہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ معصیت میں مبتلا ہوئے، یہ کفر میں مبتلا ہوئے، یہ شرک میں مبتلا ہوئے، یہ بدعت میں مبتلا ہوئے۔ وہ کیا بولے گا؟ میں بولا، چلو بولا ہوں گا، مجبور کرا، وہ تو تمہارا کام تھا نا، کرنا نہیں کرنا تمہارے اختیار میں تھا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ اختیار میں اختیار دیا، وہی سے کرنا نہیں کرنا کس کے اختیار میں تھا؟ تمہارے اختیار میں تھا۔ میں خالی بولا، میرے پیچھے کی کوئی کہ اللہ نہیں بولا تھا تمہارے کو میرے پیچھے نہ کو جاؤ بول کے۔ شیطان کی دلیل دیکھ رہے ہیں، اللہ نہیں بولا تمہارے کو میرے پیچھے نہ کو جاؤ بول کے، بولا تھا تو تم کہیں کو بھاگ کے آئے۔ پھر اللہ کی تم نہیں سنی، الزام میرے اوپر کہیں کو، تمہاری سزا تم بھگتو، میری میں بھگتو۔ ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا۔ چند ایمان والے اگر کھڑے ہو جائیں، کمثل الشیطان، یہ شیطان کی طرح ہیں، کوئی مدد کا وعدہ کرے گا لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، بشرطے کہ تم ثابت قدمی سے میدان میں جمے رہو، ایمان کی حالت میں رہو اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو۔ پھر کافر میں یہ جرأت نہیں ہوگی، یہود میں یہ جرأت نہیں ہوگی، نصارہ میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کو میلا کرنے کی کوشش کریں یا اسلام کو مٹانے کی سازش کریں یا اہل اسلام کو مٹانے کی سازش کریں یا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میلا کرنے کی سازش کریں۔ تم میں سے چند ایمان والے ہوں ان کے خلاف کھڑے رہنے کی جرأت رکھنے والے، تو پھر ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو سنبھال لیں۔ عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے مضبوط ایمان والا بنائیے کہ کافر کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں اسلام کی حفاظت کے لیے ہم استعمال ہو جائیں۔ مولا ہمیں اس قابل بنا دیجیے۔ بزدلی یہ کافر کا شیوہ ہے، بزدلی یہ یہود کا شیوہ ہے۔ یہ جب لڑتے ہیں تو میدان میں آ کے نہیں لڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی بزدل ہیں، اس قدر بزدل کہ لڑنا پڑے تو دیواروں کے پیچھے سے لڑتے ہیں، آمنے سامنے کی جنگ نہیں لڑیں گے، اونچی اور مضبوط دیواروں کے پیچھے سے یہ لڑتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت سے ایمان والے وہ ہیں جو ان کو آپس میں ایک دوسرے کا معین، مددگار، حامی، ناصر سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل بھی میل نہیں رکھتے، بظاہر ایک دوسرے کے معاون نظر آتے ہیں مگر شیطان کی طرح ہے۔ جب یہ لوگ ایمان والے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یوں کہہ کے بھاگ جائیں گے، بھائی نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، معاف کرو۔ اب کیا کر لے سکتے ہو لوگ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نصارہ کا معاملہ ہے، ان کے درمیان ایک نبی بھیجے گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ آئے تو انہوں نے خبر دی، میں تمہارے درمیان ایک آنے والے نبی کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ایک نام مبارک محمد ہے جو اہل زمین کے لیے متعارف ہے، اور آپ کی ذات گرامی کا دوسرا نام جو آسمانوں میں متعارف ہے وہ اسم احمد ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خبر دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں
میں ان کی خوشخبری سنانے والا، بشارت سنانے والا تمہارے درمیان بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا ذرا جب وہ آ جائیں تو ان کا انکار نہ کر بیٹھنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ ایک لفظ آیا ہے جو موجودہ زمانے میں اب باوجود تحریفات کے جو کتاب باقی رہ گئی ہے اس کے اندر بھی ایک جملہ ملتا ہے فارغ قلید کا۔ فارغ قلید کے اگر ترجمہ یا لفظی معنی پر غور کریں گے تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو یونانی زبان میں قابل تعریف اس کے معنی ہے۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ قابل تعریف۔ احمد کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کرنے والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے۔ اب ان لوگوں نے چینج کیا تھوڑا سا، انگلش ورڈ کو، یونانی ورڈ کو انگلش کے، جیسے انگلش لکھنے کے دو طریقے ہیں نا، ایک پانی کو واٹر لکھیں، ایک دوسرے پانی کو پانی لکھیں، مطلب وہی ہوا نا۔ جب یونانی لفظ ہے فارغ قلید، اس کو سیم صرف اس لینگویج میں لکھا جیسے ہم انگریزی میں پانی لکھ رہے ہیں، ویسے ہی انگریزی میں فارغ قلید لکھا، تو اس کے معنی بنتے ہیں وکیل کے، اس کے معنی بنتے ہیں شفیع کے۔ ظالموں نے حضور کے نام کو بدلنے کی کوشش بھی کی تو اللہ نے اس میں سے ان کی اصل حقیقت کو نکالا، مطلب بنا اس کا وہ وکیل اور شفیع ہوں گے، اور ہمارے آقا سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ آپ شفیع المذنبین ہیں۔ نام بدلنے کی کوشش کی مگر حضور کا نام نہیں مٹا سکے، ان کی عبارت اور تحریرات میں آج بھی موجود ہے۔ وکیل مانے تب بھی محمد مراد، شفیع مانے تب بھی محمد مراد، اور پھر حضرت فارغ قلید کے معنی میں ایک معنی اور پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسا آنے والا کہ وہ زمان و مکان سے بالا تر ہوگا، یعنی اس کی نبوت کسی زمانے کے لیے محدود نہیں ہوگی، اور ایسا آنے والا آئے گا جو کسی مکان کے لیے، کسی علاقے کے لیے محدود نبی نہیں ہوگا، اس کی نبوت لا محدود، لا زمان و لا مکان ہو۔ فارغ قلید کے معنی میں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے حضور کی خبر دی، نمبر ایک۔ دوسری خبر، حضرت عیسیٰ نے حضور کے خاتم النبیین ہونے کی خبر دی۔ اس کی کیا ضرورت تھی صاحب؟ اس لیے ضرورت تھی کیونکہ اس امت میں حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے، وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ جنہوں نے سمجھا کہ سولی دے دی ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ جب آئیں گے نا قیامت میں تو یہ عیسیٰ ہی بولیں گے نہیں نہیں ہمارے نبی آگے، ہمارے نبی آگے۔ بھائی اب تمہیں یہ نہیں بولنا ہے کہ ہمارے نبی آگے، اب یہ بولنا ہے کہ وہ جس نبی کو ماننے کے لیے آئے ہیں ان کو ماننا ہے۔ تو اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی جہاں نبوت کی خوشخبری سنائی، بشارت سنائی، اسی جملے میں حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی خبر سنائی۔ اس لیے اللہ رب العزت کا نظام ہے، حکمت ہے، اس کے باوجود بھی لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ذریعے سے، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ذریعے سے۔ یعنی کسی کو اللہ نے کچھ بنایا اور یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو نہیں بنایا، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو؟ اللہ نے حضور کو نبی بنایا اور یہ حضور کو نبی ماننے کو تیار نہیں، تو یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون کہتے ہیں ارادہ کرنا، ان کی چاہت یہ ہے، ان کی آرزو یہ ہے، ان کی تمنا یہ ہے، ان کی ارمان یہ ہے، ان کے ارادے یہ ہیں۔ یریدون کیا ارادے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کس سے بجھائیں گے؟ طاقت سے؟ کس سے بجھائیں گے؟ قلم سے؟ کس سے بجھائیں گے؟ کوئی اور حکمت سے؟ ایک جملہ ہے جو سمجھاتا ہے، بِأَفْوَاهِهِمْ، کس کے ذریعے سے؟ افواہوں کے ذریعے سے۔ اور اس وقت افواہ کیا ہے؟ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب افواہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا، اسلام کے خلاف جو بغاوتیں ہو رہی ہیں کہاں ہو رہی ہیں؟ میڈیا پر۔
اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا جا رہا ہے، کہاں لکھا جا رہا ہے؟ اخبارات میں۔ تو یہ جس قسم کے بھی افواہوں کے مراکز ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، ہر راستے کے بارے میں دلالت کرتا ہے جملہ، یہ اس راستے سے اسلام کو مٹانے کی سازش کریں گے، مگر امت مسلمہ کی غفلت کا حال یہ ہے کہ اسی چیز کے اندر مبتلا ہو گئی۔ آج جتنے فتنے ہیں پھیل رہے ہیں ان کو کوئی دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن امت اسلام سے نکل رہی ہے ان کو ماننے کے ذریعے سے۔ کس ذریعے سے؟ سوشل میڈیا۔ فیاض کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، کسی نے ان سے ملاقات کی؟ کسی نے ان کو دیکھا ہے؟ پھر صاحب یہ فتنہ آیا کیسا؟ خود کو امام مہدی کہہ رہے ہیں، کسی نے ملاقات کی ان لوگوں سے؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود فتنہ آیا تو کہاں سے آیا؟ اور اس کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ دوسرے نہیں ہیں، مسلمان لوگ ہیں جو ان فتنوں کو قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ افواہوں کے ذریعے سے متاثر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو امت مسلمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اے لوگو جان لو کہ اسلام کو مٹانے کی سازش کرنے والے اپنے منہ کی پھونکوں کے ذریعے سے نور اسلام کو مٹانے کی سازش کریں گے، کہیں تم اس کا شکار نہ ہو جانا۔ مگر ہم ہو گئے شکار۔ چاہت ان کی کچھ بھی ہو، رب کا چاہا ہی ہوتا ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ۔ وہ چاہتے ہیں اسلام مٹے، اللہ چاہتے ہیں اسلام پھلے پھولے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غایت بتائی اللہ نے قرآن مقدس میں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ چاہتا ہے کہ اس نور کو ساری کائنات میں غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اے کافرو تم چاہے ناگوار گزرے۔ تو اسلام کا پھلنا پھولنا جس کو ناگوار ہوتا ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ یہود کی۔ ناگوار گزرنا، اسلام کا پھلنا پھولنا، یہ صفت کس کی ہوتی ہے؟ نصارہ کی۔ ناگوار گزرنا، اسلام کا پھلنا پھولنا، یہ صفت کس کی ہوتی ہے؟ کفار کی۔ اس لیے مجمعی طور پر ایک جملہ کہا، اہل کفر کی یہ صفت ہے کہ وہ اسلام کے غلبے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اسلام کی مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ میں اسلام کو غلبہ پاتے ہوئے دیکھوں۔ اللہ رب العزت وہ تمام ناپسندیدہ صفات جو یہود کے ہیں، نصارہ کے ہیں، ہنود کے ہیں، اہل کفر کے ہیں، ان سے اہل ایمان کو محفوظ و مامون رکھے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، نام محمد کو روشن کرنے کے لیے جو صفات مطلوب ہیں، اللہ ان صفات حمیدہ سے ہمیں آراستہ فرمائے۔ کلمات استغفار اس نیت کے